السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک بڑی بہترین موضوع کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے انسان کا ذات اور انسان کے ان کے اپنے ذات کے ساتھ رشتہ اور ان کے ماحول کے ساتھ رشتہ۔ پچھلے پروگرام میں ہمارا موضوع تھا انسان کا کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس طرح ہے، لیکن آج ہم کائنات کو چھوڑ کے ہم اپنی ذات کے اندر جھانکنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم خود کیا ہیں اور ہم اس ماحول کے ساتھ کس طرح کے کنیکٹ ہو کے اور کس طرح کے ایک توافق میں آ سکتے ہیں، یعنی ہم گروتھ کر سکتے، کس طرح کی اچھی طریقے سے اپنے لائف کو اور دوسروں کی زندگیوں میں چینج لانے کے قابل اگر انسان ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ دوستوں کے تو میرے ساتھ موجود ہے سید شہزاد علی جو کہ ایم ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، اور شعیب رضا صاحب ہے جو کہ ایک بینکر ہے، بینکنگ سے تعلق ہے ان کا، اور ساتھ ہی ناصر شیخ صاحب ہے جو کہ سول انجینئر ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جی کہنا۔ بہت اچھا، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج ہمارے اس موضوع کے ساتھ جو کہ ہم ہیں انسان کا رشتہ کائنات کے ساتھ؟ ہم نے پچھلے پروگرام میں اکیلا بیٹھا ہوا تو لوگ مجھے کال کر رہے تھے تو وہ سے جواب دے رہے تھے، اور بہت سے اسٹوڈنٹ اس میں شامل ہوئے تھے۔ تو مجھے یہ بتائے کہ انسان کا رشتہ کائنات کے ساتھ تو ہے، وہ تو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن انسان کا رشتہ اپنے ذات کے ساتھ، اپنے وہ پاور کے ساتھ جو نظر نہیں آتے ہیں، یا وہ اس کا ان کا رشتہ ماحول کے ساتھ کیسے بنایا جا سکتا ہے، یا پھر بنانے کے طاقت ہمیں میں ہے کہ نہیں ہے، یا یہ رشتہ ہے کیا؟ اس طرح کچھ آپ ہمیں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا رشتہ جو ہے ماحول کے ساتھ کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور انسان کا رشتہ اپنی ذات کے ساتھ کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو پہچانے۔ بہت جب وہ اپنے نفس کو پہچان لے گا تو وہ خدا کو بھی پہچان لے گا، اور بہت کائنات کے دوسرے رازوں سے بھی اس کے پردے اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کو پہچان کی منزل سے گزرتے ہیں تو ہمیں بہت رشتوں میں ہماری بہت بہتری آ جاتی ہے، اور خود بخود وہ رشتے جو ہے نا وہ بہتر ہونے لگتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ انسان کو خود شناس جی ہونا پڑتا؟ جی بالکل۔ بہت تو انسان کو خود شناسی کی طرف آنے کا کوئی طریقہ، کوئی طرز، کوئی چیز؟ انسان خود کو پہچاننے کے لیے اس میں جو ہے نا وہ دنیاوی سائنسوں کی سے زیادہ جو ہے روحانیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ضرورت کیا بات، اور اس روحانی سفر طے کرنے میں آپ ہمارے استاد ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ ہر لمحہ گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ روحانیت انسان میں جو مادہ پرستی ہے اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، اور روحانیت کی طرف کس طریقے سے راغب ہوا جائے۔ اس کا مطلب ہے آپ میرے مرید ہیں؟ اس سینس میں نہیں۔ اچھا، میں تو صرف اور صرف جیسے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میں اپنے جو عزیز اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میرا ان میں کوئی فرق نہیں کرتا ہوں، یہ جسم اور میرے اسٹوڈنٹ کے جو جسم ہے، جو ان کی چیزیں ہیں، صلاحیتیں جو میں نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا، کیونکہ جب بچپن میں میرے استاد نے مجھے کہا، میں نے استاد محترم نے جو مجھے فرمایا کہ آپ اور میرا آپ اور میں ایک ہے، ایک ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ اور میں ایک کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایک ہے ہم. میں نے کہا نہیں، آپ کے پاس بہت نالج ہے، بہت سارا کچھ ہے، آپ کے پاس بہت طاقت ہے، اللہ نے اتنے کچھ آپ کو دیے ہوئے، میں اور آپ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آگے جا کر آپ کو سمجھ آ جائیں گے. تو واقعی مجھے سمجھ ہے اس چیز کی کہ ہم ایک ہیں، ایک طاقت ہے. ایک بہت خوب آپ نے ایک بہت ناصر شیخ صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ ہمیں مادی سائنس کی ہٹ کے کچھ ایسا بھی کرنا چاہیے جو کہ ہمارے رشتہ اللہ کے ساتھ اور روحانی طاقتوں کے ساتھ، ہمارے اپنے ذات کے ساتھ خوشناسی سے، یعنی ہم آگے جا سکتے ہیں اور اس چیزوں میں بڑھ سکتے ہیں. تو سید شہزاد علی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں، اور کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے جو ہے ایک روحانی مشق کرنی ہوگی، اور اس کے لیے بہترین روحانی مشق جو ہے مراقبہ ہے، میڈیٹیشن بھی کہا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا سب سے پہلے، اپنی ذات کے اندر. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مراقبہ جو ہے اس کا انتخاب کرنا پڑے گا. یعنی آپ نے طریقہ بتا دیا. جی بہت اچھا. تو اس سے یہ ہے کہ خود شناسی ہوگی، اور جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو یقیناً ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ بھی جڑ جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے پہچان لیں گے مراقبے کے ذریعے. مراقبے کے ذریعے. جی. تو بیسٹ اور بہترین مراقبہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ ہو؟ دیکھیں لوگ تو آج کل اتنی کمرشل ہو گئے کہ وہ یہ نہیں چاہتے، وہ کہتے مجھے یوں ملنی چاہیے، بس ابھی سے یہ ہونی چاہیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ایک طریقہ ایسا کہ کوئی بس یہ ہو جائے، جی یوں بس، اور ان کو وہ سارا کچھ مل جائے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ایک اچھے روحانی استاد کی ضرورت ہے، اور جب ہمیں کوئی اچھا روحانی استاد ملتا ہے تو اسی کی گائیڈنس میں جب ہم مراقبہ کریں گے تو ہم جو ہے منازل طے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ جڑ جائے گا. بہت. تو یہ طریقہ ہے. بہت. دیکھیے بہت سے دنیا ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کہ بائی گاڈ اللہ کی طرف سے ان کو ملے ہوتے ہیں. بے شک. لیکن یہ ہر کسی کو نہیں ہوتا. جی بالکل. کچھ لوگ ہوتے ہیں بائی گاڈ اللہ تعالیٰ کو ملتے ہیں، اللہ کی طرف سے. جی اللہ کی طرف سے ان کو ملتے ہیں. جی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان جو اللہ کی طرف سے ان کو کوئی ایسا چیز نہیں ملے، وہ کیا کرے؟ وہ کون سا طریقہ، کیا چیز؟ اس کے لیے جو ہے روحانی استاد ہمیں تلاش کرنا ہوگا. اچھا، استاد کی تو آپ نے بات کہی. دیکھیں جی روحانی استاد کی بات الگ ہوتی ہے. اپنے طور پہ انہوں نے کچھ گھر بیٹھے کچھ کرنا ہے. مثلا استاد تو ٹھیک ہے، آپ کو استاد وہ کہتا ہے کہ یوں مجھے بتا دو، ابھی بتا دو، مجھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر گھر بیٹھے انسان کو کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے مراقبے کا ہی طریقہ ہے. آدمی نماز کی پابندی کرے اور نماز کے ذریعے اللہ سے رشتہ قائم کرے، اور ساتھ میں جو ہے میڈیٹیشن کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے یکسوئی کے ساتھ آدمی کچھ دیر اندھیرے میں اگر بیٹھ جاتا ہے تو اس سے بھی اس کی روحانی صلاحیت کھلتی ہے، اور جو ہے وہ غیب کی دنیا میں داخل ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں برابر مشق کرنی پڑتی ہے. جی. تو آپ جیل سائنسز آئے تھے، اور جیل سائنسز میں کوئی ایسا کچھ آپ نے پایا؟ جی ہاں، جیل سائنسز میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے واقف ہوتا جا رہا ہے اس کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے کہ وہ غیب کی دنیا میں سفر اس کے ذریعے کر سکتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی پہچان سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ایک وقت آئے گا کہ حاصل انشاءاللہ کر سکتا ہے ذیل سائنسز کے ذریعے. بہت اچھا، بہت اچھا. یقیناً سمدہ علم میں بہت آسان طریقہ ہے. جی بے شک. مراقبے کا. جی بالکل. بہت ہی ایزی اور آسان طریقہ ہے، کیونکہ ہم ڈیپلی مراقبے میں جا سکتے ہیں، ڈیپلی میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. وہ سیکنڈوں کا منٹوں کا ہوتا ہے.
جی اس پہ کوئی 12 سال، کوئی کتنا سال، کوئی 5 سال بھی جی جی اور ڈیپلی میڈیٹیشن جی ہو جی جاتا ہے. بہت زبردست ہے، کیونکہ جب آپ کو سکون ملتا ہے آپ کی صلاحیت بے شک. تو اس صورت میں انسان ڈیپلی مراقبہ جی 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 بہت اچھا. تو میں شعیب صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، شعیب رضا، کہ آپ کا تعلق بینک سے ہے. جی ہاں. بینک سے ہے، اور آپ کا تعلق ایک انجینئر میٹیریل سے ہے، اور آپ کا تعلق جو ہے آپ کا بھی میٹیریل سے، مٹیریل ہے، پیسے سے، معاشیت ہے. پرزوں سے ہے، جی ہاں. اور ان کا تعلق مراقبہ کھانے سے. پینے سے ہے، انجیکشن سے ہے، اور اس چیزوں سے. ہم اس سب چیزوں سے ہٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں نا. جی ہاں. ایک بڑی خوبصورت شعبے ہیں آپ لوگوں کے سب کے، اس طرح کے انجینئر صاحب ہیں، یہ بڑا اچھے سے شعبے تو بہت اچھے ہیں. انجینئرنگ ہمیں ضرورت ہے آج کل کے ماڈرن دنیا کے لیے، ہمیں ضرورت ہے کہ بڑھنے کی. اور اس طرح ایک ڈاکٹر کی ہمیں ضرورت ہے، اور ایک بینکر کی ہمیں ضرورت ہے. تو مختلف شعبے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کا جڑاؤ کائنات کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ اور اپنے ذات کے ساتھ؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذات کے ساتھ، جس طرح ابھی عزیز شہزاد صاحب نے کہا کہ مراقبے کی ضرورت ہے، اور میرے بھائی نے ابھی ناصر صاحب نے کہا کہ روحانیت کی ضرورت ہے، اس کے اندر انسان کو ایک چھوٹی سی تگ و دو کرنی پڑے گی کہ روحانیت کہاں ملتی ہے یا مراقبہ کس طرح کیا جاتا ہے. لیکن جو بات آپ نے پوچھی تھی کہ خود آدمی اپنے تئیں یہ کیسے اندازہ کرے کہ کیا بہتر ہے اس کی ذات کے لیے، تو ہمارا جو یہ جسم ہے یہ ایک میدان ہے، اور اس کے اندر 2 طاقتیں اللہ نے ہم کو ودیعت کی ہیں. ایک دماغ کی طاقت ہے اور ایک دل کی طاقت ہے. اب عام طور سے جو ایک نارمل آدمی ہے جس کا کسی بہترین یا کسی علم سے تعلق نہیں ہے، اور وہ جب اس زندگی میں قدم رکھتا ہے تو ایک وہ جملہ کہتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، یہ دل کا حکم ہے کہ یہ کام کر لوں. لیکن دماغ یہ کہتا ہے کہ آیا یہ کام صحیح ہے کہ نہیں ہے. بس یہیں ان دونوں کی جنگ کو دیکھنا ہے، اور دماغ ہی ہمارا ضمیر ہے، وہی ہمیں بتاتا ہے کہ آیا دل جو چاہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم اس پہ عمل کر لیں اور اس دماغ کی آواز کو پریفرنس دیں اور اس کو ہم برتری دیں اور اس پر عمل کریں، تو میں سمجھتا ہوں شاید ہمیں مراقبے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے ذات کو جاننے کی حد تک، اور کسی جگہ روحانیت کو بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ چیز اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے، اور عقل دی اسی لیے ہے کہ اسے استعمال کیا جائے. بہت خوب، بہت جی ہاں، زبردست بات. جی ہاں. اور اس کے بعد جب اور علم کی آگے بڑھتے ہیں، اور جب کائنات سے، کیونکہ اس جہاں ہم رہ رہے ہیں ہم اپنے معاشرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اس کی جو پرابلمز ہیں، اس کی جو پریشانیاں ہیں، اس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. لہٰذا اس کے جو نتائج، منفی نتائج ہمارے ذہن و دماغ پہ جو پڑتے ہیں، اس کو الگ کرنے کے لیے یا اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں نے ذیل سائنس کو بہت زیادہ افیکٹو سمجھا اور اس کو جانا. کیونکہ جب آپ کو دلی سکون میسر ہو جائے، اور ارریلیونٹ یا خواہ مخواہ کی جو ٹینشنز ہیں جو خواہ مخواہ آپ کی صلاحیتوں کو کمزور کرتی ہیں، اس سے جب نجات مل جاتی ہے تو آدمی صحیح طور پہ پازیٹیولی، پیورٹی کے ساتھ اپنے ایم کی طرف سوچ سکتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اور ذیل سائنس اس کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے، اٹس ویری افیکٹو، بہت افیکٹو. بہت میں نے یہ اندازہ، بہت اچھا. یعنی دلی سکون سب سے پہلے بالکل ضروری ہے، قلبی سکون ہونی چاہیے. جی ہاں. اور پھر قلبی سکون کے بعد آپ ایک منزل تک، بالکل منزل تک پہنچ سکتے. بہت اچھا. ناظرین، بڑا خوبصورت بات کہی ہے میرے عزیز اسٹوڈنٹس، اور ماشاءاللہ سید شہزاد علی اور شعیب صاحب اور اس طرح ناصر صاحب نے بہت بڑی خوبصورت باتیں کہی آپ سے، کہ انسان کا جو
اور بلکہ ٹیکنکس بھی بتائی آپ کو کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور اپنے ذات کے ساتھ رشتہ اور ماحول کے ساتھ، کائنات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ روحانی طاقتوں کو مسخر کرنے کا صلاحیت انسان کو دیا گیا، اور انسان اس چیز کو حاصل کرنے کے قابل ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ بس اتنا ہی ہے کہ ہم کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی طاقت، خدا کی سب سے بڑی پاور، اس کائنات میں ان کی بہت سی طاقتیں ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے ان کی جو مخلوق ہے اسے بہت پیار کرتے ہیں، بہت ان پہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار، وہ ہے انسان جن پہ اللہ کی رحمتیں برستے ہیں اور نعمتیں پیدا کیے، لیکن کچھ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ جو سمجھتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں، جو نہیں سمجھتے وہ ایسے ہی زندگی گزار لیتے ہیں، خواری میں، مفلسی میں، بلکہ علم کے بھی مفلس ہوتے، مال دولت کا بھی مفلس ہوتے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جاننے کے لیے اپنے آپ کو کچھ چیزیں، جس طرح فرمایا کہ ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ریلی رہنمائی کی ضرورت ہے ہمیں، اور رہنمائی کرنی چاہیے۔ رہنمائی کی بہت ضرورت ہے، لیکن بہت سی مشکل جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور تھوڑی سی میری بکس بھی لے لیں آپ پلیز، اس سے استفادہ اٹھائیں۔ تو میں دوبارہ آتا ہوں ناصر شیخ صاحب کی طرف سے کہ کیا ہے، آپ نے جل سائنسز آئے تھے اور آپ نے لوگوں کے تجربات سنے تھے، 24 گھنٹے کے اندر آپ نے لوگوں کے تجربات سن لیے تھے، 24 گھنٹے کے اندر۔ جی، میں نے آپ نے لوگوں کے تجربات سنے تھے، اور آپ نے تجربات تھے آپ کی زبردست۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص چند یعنی 24 گھنٹے میں ان میں اتنی تبدیلیاں آئیں؟ کیا یہ کوئی حیران کن بات تھا یا آپ کے لیے عام تھا؟ ایسی بات کیا تھا اس میں جو آپ کے اپنے کلاس میں آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو ایک دن آئے تھے، دوسرے دن آئے، وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے سال کی بیماری کی اور ہو گئی، ٹھیک ہو گئی؟ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا مطالعہ بہت وسیع ہے، اور میں نے بہت ساری جو ہے نا وہ کتاب ہے، سائنس کے حوالے سے بھی، سوشل سائنس کے حوالے سے بھی، اور فزکس کے حوالے سے بھی، اس لیے تو آپ کو بلایا گیا۔ جی جی، لیکن میں نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ کسی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی بات پہ میں حیران نہیں ہوتا اپنے مطالعے کی وجہ سے، لیکن انسٹیٹیوٹ آف زیل سائنسز میں آ کر کچھ ایسی باتیں میرے ساتھ پیش آئیں اور میرے دوستوں کے ساتھ پیش آئیں جنہوں نے مجھے حیران کر دیا، حقیقت میں حیران کر دیا۔ اور لوگوں نے نہ صرف وہ خود ہیلنگ پروسیس سے گزرے، بلکہ اپنی بیوی کو، بچوں کو اور ادر فیملی ممبرس کو جو ہے ہیلنگ دی۔ تو یہ بہت ایک عجیب میرے لیے ایکسپیرینس تھا کہ ایک آدمی نہ صرف خود صحیح ہو جائے بغیر دوائیں کھائے ہوئے، بغیر میڈیسنز لیے ہوئے، ہزاروں روپے خرچ کیے بغیر، بلکہ وہ اس قابل بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یا کسی بھی اپنے دوست احباب، آفس کے کسی کولیگ کے ساتھ جو ہے ان کو بھی ہیلنگ دے سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی مخفی توانائیاں اس دنیا میں موجود ہیں جن سے کام لے کر، جن کو اپنے قابو میں کر کر، کیونکہ انسان کو
اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے. اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق پر انسان کا شرف جو ہے نا وہ بلند ترین ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے، اس کو اپنی طاقت پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اس انسٹیٹیوٹ میں ہمیں اس طاقت کو پہچاننے کے طریقے سکھائے اور بتائے جاتے ہیں. بتایا جاتا. بہت خوبصورت بات کہی ناصر صاحب نے، بہت خوبصورت بات کہی کہ کائنات کے ساتھ اور ہمارے اپنا ذات کے ساتھ رشتہ، روحانی طاقتوں کے ساتھ رشتہ ہے کہ ہٹ کی دنیا سے ہم بات کریں. اس طرح میں سید شہزاد علی کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس بارے میں مزید بتائیں، کیونکہ انہوں نے بہت سے مراقبے کیے ہیں، بہت سے ریاضات کیے. سلسلے سے تعلق ہے جس میں مراقبہ وغیرہ کرایا جاتا ہے، لیکن میں جب ذیل سائنس انسٹیٹیوٹ آیا اور میں نے جو ہے سمدہ ہیلنگ کے لیول کرے، تو اس کے بعد میں نے کچھ اپنے عزیزوں دوستوں کو ہیلنگ دی اور غیر معمولی میں نے رزلٹ اس کا دیکھا، اور ان لوگوں کی بڑی عجیب عجیب قسم کی بیماریاں دور ہوئیں اور بڑا سکون ان کو حاصل ہوا. خود مجھے بڑا سکون حاصل ہوا. اور ابھی کچھ دنوں سے میرے دانت میں بڑا شدید درد چل رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کسی ڈینٹسٹ کو دکھاؤں، تو میں نے ابھی کسی ڈینٹسٹ کو نہیں دکھایا، نہ میں نے اس کا کوئی ایلوپیتھک علاج کیا، نہ کوئی دوا کھائی. تو جب میں نے سمدہ لیول 1 کے ہوپس لیے، اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے دانت کا درد جو ہے غائب ہے. تو میں نے آپ سے یہ چیز شیئر نہیں کری تھی کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایسے ہی دانت کا درد بند ہے یا ہو سکتا ہے بعد میں ہو. تو میری پوزیشن بالکل ایسی تھی کہ میں ٹھنڈا پانی اور چائے تک نہیں پی سکتا تھا، بڑا شدید میرے دانت میں درد ہوتا تھا. لیکن سمدہ 1 کی ہوپس لینے کے بعد ابھی تک میں محسوس کرتا ہوں کہ درد بالکل غائب ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے بیماری تھی ہی نہیں. دانت میں جو ہے کچھ کیویٹی ہو گئی ہے میرے، وہ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن درد بالکل غائب ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کبھی دانت میں درد تھا ہی نہیں. تو یہ بڑا حیرت انگیز رزلٹ میں نے جو ہے ابھی دیکھا ہے، میرے تجربے میں آئے. اور جب میں نے دوسروں کی ہیلنگ کی ہے تو وہ ناقابل بیان رزلٹ ہے سمدہ ہیلنگ کا. بہت خوب، بہت اچھا. وہ میں جب شروع دن میں آئے تھے بس میں یہی دعا مانگ رہا تھا اللہ سے کہ آپ اس سائڈ پہ آ جائیں اور جی جو آپ کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. جی جی اور اللہ نے آپ کو لے آیا. اور بے شک میں نے آپ کو کہا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ نے کر دیا نا. جی جی آخر آ گئے. بہت سے لوگ جب آتے ہیں نا شروع میں، وہ میرے سے ملتے ہی بس اس حوالے سے ہے کہ ہم کر پائیں گے کہ نہیں. جی تو میں کہتا ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے. جی جی آپ بالکل بے فکر ہو کہ آپ انشاءاللہ آئیں گے. جی جی تو ایک بڑی بات یہ ہے کہ آپ سے اگر کسی کا علاج ہوا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جی جی بہت بہت خوب، جی بہت اچھے تجربات ہیں آپ کے ماشاء اللہ. اور اس طرح کے میں شعیب رضا سے تھوڑا سا اس حوالے سے کہ آپ نے کیا کیا، آپ کبھی کچھ روحانی محافل یا ڈاکٹرز کو تو دیکھے ہوں گے آپ نے، ہومیوپیتھک ایلوپیتھک کچھ نہ کچھ میڈیسن وغیرہ لیے ہوں گے ضرور. جی ہاں، میڈیسنز وغیرہ میں لیتا ہوں، لیکن تو آپ کا اس چیزوں کا اور ریل سائنسز کا کیا فرق ہے اس میں، جو سمدہ ہیلنگ ہے جو آپ نے لی؟ سمدہ ہیلنگ بہت افیکٹو ہے اور میرے لیے بالکل نیا تجربہ ہے. میرا اس فیلڈ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن اس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ جو مین چیز مجھ میں چینج آیا ہے وہ ریلیکسیشن کا اور ہر قسم کی جو سکون مجھے میسر آیا ہے. ریلیکسیشن، جی ہاں. اور اس کی وجہ سے جو میری جو بیماریاں ہیں، جو ایسیڈیٹی وغیرہ ہے، وہ تو بالکل ختم ہو گئی ہے. مطلب اس کی تو میڈیسن ہی میں نے چھوڑ دی ہے. بہت. اور شوگر کا میں پیشنٹ ہوں، لیکن ابھی میں شوگر کی دوا لیتا ہوں، لیکن مجھے فزیکلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی نہ ہو، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے کوئی کمزوری یا اس کی کوئی. ہاں، تو وہ چیک اپ جب نیکسٹ ہوگا تو اس میں مجھے اندازہ ہو جائے گا. ہاں، تو چیک اپ کروا لیں. اور پھر آپ ابھی تو آپ نے سمدہ لیول 1 2 کیا ہے. جی ہاں، 2 تک پہنچے تو انشاءاللہ.
اور میں نے جو یعنی 2 لیول آپ نے کی؟ 2 لیول کر لیا ابھی 4 تک بھی نہیں کیا؟ جی ابھی 4 نہیں کیا. اچھا اچھا. ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا. ابھی 2 لیول نے تو صرف 2 لیول کیے ابھی. جی ہاں. لیکن جو ہیلنگ میں نے دی ہے اپنی فیملی ممبرس کو, مدر کو اور بچوں کو, اس کا بڑا پازیٹیو اور بڑا بہت افیکٹو رزلٹ میں نے دیکھا, اور بہت جلدی, بہت جلدی. اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ 3 سیشن کر لینے چاہیے, تو اگر 3 سیشن ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں وہ چیز بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. 3 سیشن میں 3 سیشن میں بالکل ختم ہو جائے گی. یعنی 3 دن اگر آپ 3 دن. جی ہاں. ہاں کچھ لوگ 1 سیشن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی ہاں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ. اور آج تو آپ کا بڑا زبردست کلاس ہے. جی آج تو ماشاءاللہ, کیونکہ آج کی جو کلاس ہے اس میں ایسا ہے کہ وہ آپ کے دوسرے جو لیولز ہے اس کی پاور میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ آپ کو انوائرمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. آج ہمارے موضوع بھی یہی ہے. جی ہاں. کہ انسان کے تعلق جو انوائرمنٹ ماحول کے ساتھ ہے, تو اس لیے میں نے آج یہ موضوع بھی یہ رہے آج کے آپ کی کلاس میں. اور میں آپ کے تجربات عنیر سننا چاہتا تھا. وہاں تو میں آپ کے سامنے بیٹھ جاتا اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے تجربات بتائیں, کتنے بہتری آپ. لیکن آج میں ناظرین کے سامنے آپ سے یہی پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہاں پہ ہم شیئر نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, آپ لوگ شیئر نہیں کریں گے, دوسرے اسٹوڈنٹ شیئر کریں گے. تو اس کا مطلب ہے 2 لیول سے یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے, دونوں کے ساتھ, تینوں کے ساتھ. یہ جی بہت اہم بات یہ ہے کہ 2 لیول کرنے کے بعد یہ سارے ایکسپیرینس جو ہے نا وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو ہے نا وہ ہوئے. میری والدہ جو ہے نا وہ پچھلے 7-8 مہینے سے کافی بیمار ہیں, مختلف ان کو مرض ہیں. جوڑوں کا درد ہے, اس میں بلڈ پریشر ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سرجری بھی ان کو بتائی ہوئی تھی, وہ بھی کروانے کے لیے جا رہی ہیں وہ. لیکن ان ساری چیزوں سے جب آدمی مستقل بیمار رہتا ہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, خاص طور پہ اولڈ ایج میں جب آدمی مختلف بیماریوں میں گھرا ہوا ہو تو بہت ڈپریسڈ ہیں. اس کا جو ہے نا وہ نیورولوجسٹ سے ان کا علاج چل رہا ہے, اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس جو ہے نا وہ ہو گئے, اس سے بہت ملٹیپل جو ہے نا بیماریاں بڑھتی چلی گئیں. تو میں بہت دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ اس طریقے سے ان کا علاج کیا جائے, نفسیاتی علاج, اور ٹینشن, ڈپریشن, انزائٹی کی دور ہو, جس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہ ہوں. تو الحمدللہ میں آپ سے ملا اور آپ نے مجھے جو ہے وہ سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے سجیسٹ کیا, اور کل رات کو میں نے جو ہے نا وہ ان کو ہیل کیا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو کافی سکون اور بہتری کا احساس ہو رہا ہے. مزید یہ ہے کہ جوڑوں کے درد میں اور دوسری چیزوں میں بھی ان پہ جو ہے نا وہ اثر ہوا ہے, اور ان میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اور پھر جیسے آپ بتاتے ہیں کہ بعض ہائر لیولز پہ جا کے تو بعض دفعہ جو ہے نا وہ سرجری کی بھی ضرورت بعض چیزوں میں نہیں پڑتی ہے. تو یہ ساری جس طرح لیول 7 میں ہے, ہم وہاں پر جو سائیکک سرجری کہہ سکتے ہیں یا سمدھا سرجری, بیماریاں جلدی ریموو ہو جاتی ہیں, ختم بہت جلد. یعنی یہ بھی ایک سرجری ہے کہ 1-2 دن میں بیماری یوں غائب, جی ختم. بالکل بالکل. یہ بھی, اس کو بھی آپریشن کہہ سکتے ہیں, نہیں کہہ سکتے بالکل. اور سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. ہاں بالکل. آپ کے انجینئرنگ میں اگر ایک پرزا بنتے ہیں تو کتنا عرصہ اس پہ لگتے ہیں. بالکل. میرا سول انجینئرنگ سے تعلق ہے, ایک بلڈنگ بنتی ہے تو سول انجینئرنگ سے آپ کے یہاں, بالکل صحیح. 2-3 سال جو ہے نا وہ لیتی ہے, اور پھر اس طریقے سے انٹے بناتے ہیں آپ, پھر اس کے بعد پل, بریجز ہیں, سڑکیں ہیں, سب ایک ٹائم ایک لیتی اچھا ہیں. آپ سے سول انجینئرنگ. جی میں سول انجینئرنگ سے تعلق ہے, اور دوسری انجینئرنگ برانچز سے بھی میرا تعلق ہے.
تو پھر بھی میٹیریل تو ہو گیا، میٹیریل ہاں، وہ بھی لیکن تو بہرحال میٹیریل سے تعلق ہونے کے باوجود میرا رجحان جو ہے نا وہ روحانیت کی طرف بھی ہے۔ روحانیت، وہ تو مجھے پتا ہے، میں تو ویسے مذاق کروں، جی ہم کسی بھی شعبے میں سے ہو، جی آپ دیکھیں میں بھی تو ایک مقصد، میں بھی ایک میڈیکل سے میرا بے شک۔ تعلق ہے، تو باتیں ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں اس سائڈ پہ، میرا کیا تعلق ہے اس چیز سے، ہمارے بھی تو میٹیریل، ایک ڈاکٹر کے میٹیریل سے تعلق ہوتے ہیں، میڈیکل میں تو یہ چیزیں یہ روحانیت، یہ چیزیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو مانتے ہی نہیں ہے میڈیکل، تو یہ چیزیں نہ بات کرتا ہے اس پہ، اور جو بھی یعنی سائنس ہے، سائنس میں جو چیز 5 سینس میں کوئی چیز ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، چکھ نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، اس چیز کو ہم یعنی سوری مادی سائنس میں اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، تو اس لیے اس پہ بات ہی نہیں کرتے، نہ اس پہ مطالعہ ہوتے، تو ہم جو بات کریں کہ ہٹ کی چیزوں سے جو بالکل نظر ہی نہیں آ رہے، ایسی چیز سے بات کریں، اس لیے تو دنیا اتنی پیچھے ہے، ورنہ سارے دنیا اس سائڈ پہ آ جاتے، ان کے مسائل حل ہوتے، انرجیٹک رہتے، وہ مادی دنیا میں بھی آگے بڑھ سکتے صحیح طریقے سے، کیونکہ دماغ اب کام کر رہے ہوتے ہیں، برین جو مائنڈ آپ کے کام کر رہے ہیں، تو اس صورت میں انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، انرجیٹک رہتا ہے، پاورفل رہتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے کہ میں آپ لوگوں سے میرا ایک اور سوال ہے کہ 2 دن میں ایک شخص ایسی بیماریوں کے قابل ہوتے، علاج کرنے کے قابل ہوتے جو اس کے ذات اپنے ہو یا ادرس کے، کہ وہ کرونک ڈیزیز، وہ بیماریاں جو دوسری طریقے علاج سے ناممکن ہوتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے، اور یہ آپ سے بھی ہے سوال کہ آپ کیا سمجھتے، یہ کیا سمدھا ہیلنگ جو آپ نے سیکھا، یہ ہے کیا تھوڑا سا مختصر سے بتا سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ کس طرح کے ہے، یہ چیز کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ ہماری وہ مخفی قوتیں ہیں جو ہم تک اب تک شناسائی نہیں ہوئی، اور آپ کی گائیڈنس سے اس کو ہم نے شناسائی تک پہنچے ہیں اور اس کو استعمال کرنا سیکھا ہے۔ بہرحال اس کا اثر تو کچھ ہے، اثر تو موجود ہے، تو یہ اس کو اپلائی کرتا ہے، تو ان مخفی قوتوں کو اگر آپ سمدھا کی ہیلپ سے، اس کی مدد سے اگر آپ استعمال کریں تو وہ اپنا اثر رکھتی، اور کیونکہ کائنات میں ویوز ہیں، کرنٹس ہیں ہر قسم کی، اس میں سے ہم کس لیول پہ جا کے اس کو استعمال کرنا چاہیں سمدھا ہم کو بتاتا ہے۔ بہت خوب، بہت اچھا، اور سمدھا یعنی ہمارے لیے افیکٹو ہے، بالکل افیکٹو ہے کہ ہم سمدھا کے کورسز کر کے سمدھا کے لیے بہت اچھا، بہت لیکن میں انجینئر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ 1-2 دن میں ایک انسان اتنی بڑی وہ معالج بن سکے، کیسے ممکن؟ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ اتنا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور پتہ ہے لوگ کیا نام دیتے ہیں؟ جادو، یہ تو جادو ہی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس کو جادو سمجھتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس علم کو جادو کا نام دے دیں، یا کوئی بھی نام یا لے کوئی لیں، بھی نام دے دیں، آپ لیکن یہ کام کرتے ہیں، آپ آئیں اور آ کر جو ہے خود تجربہ کریں، تجربہ، کیونکہ جب تک آدمی خود تجربہ نہیں کرتا اس کو مزہ نہیں آتا، اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے، کس طرح۔ بے شمار ٹی وی شوز ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ کچھ پہ لوگ یقین کرتے ہیں، کچھ پہ نہیں یقین کرتے، لیکن میں ان نا یقین کرنے والوں کو
یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ خود آئے، خود جو ہے نا اس چیز کو ایکسپیرینس اس کا کریں، اور پھر جو ہے کسی نتیجے پہ پہنچے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے یا کیسی لگی آپ کو۔ بہت زبردست۔ مجھے بہرحال یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں آپٹیمسٹک ہوں۔ میں نے بہت غور اور فکر کیا، سوچا سمجھا، اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کا جب تک آپ تجربہ نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا اس چیز پر کہ یہ کون سی توانائیاں ہیں ایسی جو انسان سے چھپی ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام کائنات کا مالک ہے۔ ہمارا علم جو ہے وہ بہت محدود ہے، ابھی سائنس کا علم بھی بہت محدود ہے، وہ ایک گلیکسی سے آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن دنیا میں ہزاروں گلیکسیاں ہیں، ان سب کا مالک بھی وہ ہے، ان میں بھی جو ہے نا توانائیاں موجود ہیں اور کوئی نظام چل رہا ہے۔ مخلوق ہے۔ اگر ان مخفی ہیلنگ توانائیوں سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمیں جادو لگتی ہیں وہ اب ہمیں جادو نہیں لگیں گی۔ جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہمیں اب جادو نہیں محسوس ہوتی۔ آج سے 50 سال پہلے کوئی موبائل فون کو نہیں جانتا تھا کہ کیسے بیٹھے بیٹھے کہاں سے بات ہو سکتی ہے، تصویریں آ سکتی ہیں۔ جیسے جیسے سائنس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، سائنس کا علم مکمل نہیں ہے، ناقص علم ہے، آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تجرباتی مراحل میں۔ تو جیسے جیسے جو ہے نا وہ سائنس آگے ترقی کرتی چلی جائے گی، لوگوں کو ریئل سائنسز کے بارے میں بھی شعور ان کا بڑھتا چلا جائے گا، پھر وہ اس کو ایک حقیقت مان لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کی کہیں نہ کہیں توانائیوں سے بنیادیں موجود ہیں۔ بڑی خوب بات کیا کہ خود تجربہ کر کے مقصد آئے۔ ہاں واقعی یہ بڑے عجیب سے آپ کو صحیح بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اور کس طرح کے اور کیا کیا کرتے ہیں، سارے یا صحیح ہوں گے اور جو بھی ہیں، لیکن ہمارا کام الحمدللہ پرفیکٹ ہے، اچھا ہے، ایسا ہے کہ بالکل صحیح۔ تو میرے ساتھ میرے اور بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں پروگرامس میں، اور وہاں پر بھی ہم پروگرامس کو ریکارڈ کر کے پھر یہاں پر چلتا ہے۔ اور یہ جو شو ہے یہ تقریباً 3-4 سال سے چل رہے ہیں، ہیلتھ ہیپینس سکسیس، ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام۔ تو اس میں میں نے مختلف لوگوں کو مختلف دعوتیں دی، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی لیزینس تھوڑا سا ہے، یا ان میں واقعی کوئی شک ہے۔ اب کیسے یہ شک دور کیا جائے کہ وہ لوگ آئیں، اگر وہ یقین مانے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کوئی پرابلم 2 دن میں یا 1 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ ضرور آئیں گے، لیکن وہ یقین نہیں رکھتا، اس وجہ سے نہیں آتے۔ آپ کیسے کوئی یقین دلا سکتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو؟ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یقین نہیں رکھتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ہیلنگ کریں، یا اس کے گھر میں اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کی ہیلنگ کریں، اور جب وہ اس کا رزلٹ دیکھے گا خود اپنی آنکھوں سے تو اسے خود یقین آ جائے گا۔ دیکھیے ایک ہی گھر میں جائیں گے ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس اگر گھر میں جاتے تو دن میں کتنے گھر جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 2 3 4 گھر جائیں گے۔ وہی شخص اگر آپ کے پاس آئیں گے 3 4 کے بجائے روزانہ اگر 100 لوگ بھی آ جائیں گے، آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں آپ کی جگہ پہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مثلا ہم کس طرح کے ممکن ہو سکے ایسا کوئی ممکن ہو سکے جو وہ آپ کے پاس آ سکے، اور یقین کیسے دلایا جا سکتا ہے؟ میرا یہ سوال۔ جس طرح میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے جو آپ کے پروگرام کے بارے میں اس کو میں نے حق ٹی وی پہ دیکھا تھا،
تو وہ لوگ جو سیریس ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کے کچھ ایمز ہیں، وہ اس طرف تو آئیں گے. تو جب میں نے وہ حق ٹی وی پہ آپ کا یہ میسج دیکھا اور پروگرام دیکھا تو بہت امپریس کیا آپ کی باتوں نے مجھے، اور پہلی دفعہ ہی میں نے اسے دیکھا تھا. اس کے بعد پھر میں نے نیٹ کے اوپر جا کے اور ڈسکور کی آپ کی سائٹ، اور وہاں سے مجھے کافی کچھ اطلاع ہوا. اب یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے، اگر یا تو یہ ایڈورٹیزمنٹ ہو اس قسم کی تو اس سے آدمی پھر آدمی جی اٹریکٹ ہوتا ہے. ایڈورٹیزمنٹ ہونی چاہیے، صحیح بات ہے. کوئی ایڈورٹیزمنٹ تو ہونی آپ چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ؟ اب آج کل تو بہت سے میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، ایون اب تو ایف ایم اتنے چل رہے ہیں، لوگ ایف ایمس کے اوپر دیتے ہیں، اخبار کے اندر دیا جا سکتا ہے. اچھا. بڑے بڑے بینرز لگائے جا سکتے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے سڑکوں کے اوپر اور اسٹریٹس کے اوپر، وہاں آپ اس کا ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. اور جو آپ کے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اس کے اندر کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا ہے اور ایکسپیرینس، اور ان کی ایک لائف ٹائم اس میں گزر گیا ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ اس میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی یقیناً آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ریفرنس سے ہی آتے ہیں جی. یا پھر کچھ مجھ جیسے آتے ہیں جنہیں ضرورت ہے یا جو اس طرف انٹرسٹڈ ہیں کہ کچھ حاصل کیا جائے. تو ایسے لوگ تو شاید مطلب کم ہوں گے، لیکن ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے جو ہیں یا آپ کے اسٹوڈنٹس کے جو ذریعے ہیں وہ لوگ زیادہ آ سکیں گے. اب ہمیں کوئی ملے گا تو ہم اس کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. سب سے تو زیادہ جل سائنسز کے جو بھی اسٹڈیز جو بھی لوگ آتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی وجہ سے آتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. ان کے فیملی والے ہوتے ہیں، وہ خود ہی ہوتی ہے، ان کے گرد جو ان کے ساتھ تعلق ہے لوگوں کا وہ لے آتے ہیں. لیکن اس کو اور مزید دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو کوئی پرابلم ہے وہ حل ہو جائے. ہمارے دل میں ایک ہمدردی ہے، سچے دل سے ایک ہمدردی ہے لوگوں کے ساتھ. تو کوئی طریقہ اگر ناظرین میں سے کوئی طریقہ ہمیں بتا سکتا ہے تو آپ پلیز ہمیں کال کریں. طریقہ کوئی صحیح طریقہ بتائے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا. مجھے ایڈورٹیزمنٹ اتنے اچھے نہیں لگتے کیونکہ مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ میں اخبار میں دوں یا میں کوئی ایسا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، یا پھر یا شاید میری غلطی ہے یہ، کوئی ایسا کچھ کوئی رہنمائی کر لے. مقصد جن کو تجربات جن شعبوں میں ہے ایڈورٹیزمنٹ کے وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں، بہت اچھا رہے گا. نیٹ پہ ہمارے بہت اچھے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. نیٹ پہ فیس بک پہ میرا ایک آئی ڈی عبدالصمد مسافر، آپ میرے سے مجھے ایڈ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر عبدالصمد کا بھی ایک گروپ ہے، ڈاکٹر عبدالصمد اسپریچول ہیلنگ، اسٹوڈنٹس نے بنائی ہے، اور دوسرے میں بھی ہوتا ہوں، اور میں بھی آپ سے انشاءاللہ کنیکٹ ہو جاؤں گا. آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ میں رہیں، تھوڑی سے اویئرنیس اور اس آئیڈیز کے لیے، اس گروپس کے لیے پلیز لوگوں کو سجیسٹ کریں. ایک طریقہ تو یہ بھی ہے، فیس بک سے نیٹ سے بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں. اور ایک اور طریقہ تو بہترین وہ تو کر رہے اسٹوڈنٹ بیچارے بہت لگی ہوئی اس میں. آج کل تو میں ہر روز میں اپنا آئی ڈی کو چیک کرتا ہوں، اور میں دوسرے بھی کوشش کرتا ہوں کہیں نہ کہیں جواب دے دوں گروپس کو وغیرہ کو. میں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل کنیکٹ ہوں، اور آپ لوگ میرے فیس بک پہ میرے سے کنیکٹ ہو جائیں. اور دوسرا ایک تو یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے جو وہاں سے نالج بھی مل سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی سوال بھی کر سکتا ہے. کوئی بھی سوال میرے وال پہ کریں، میں آپ کو جواب دے دوں گا. یا دا پرنس آف ہیلنگ کے وال پہ کریں، یا دوسرے وہ ڈاکٹر عبدالصمد اسپریچول ہیلنگ وال پہ کریں، یا میرے آئی ڈی کے وال پہ، کسی پہ بھی جل سائنسز کے وال پہ، سمدھا ہیلنگ انرجی کے وال پہ اس کے بھی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے انٹرنیٹ کا، جو انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں. اور آپ جو باہر ہیں لوگ ان کو بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں، آپ وہاں سے بڑے جو دوسرے ممالک میں آپ کے لوگ ہیں
اور یہ آپ لوگ بھی سجیسٹ کریں. آپ لوگ فیس بک پہ ہیں؟ جی ہاں ہیں تو بس آپ سجیسٹ کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی بتا دیں. ایک تو طریقہ یہ ہے جو کہ لوگ وہاں تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں اور وہ پھر واقعی یقین کر کے آتے ہیں. بالکل. دوسرا طریقہ جو ہے میں جو سمجھتا ہوں واقعی کو ایسا کچھ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو آ جائے. ویسا اس پروگرام نے کافی ہیلپ کی اور بہت اچھا لگا لوگوں کو تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ آئیں اور ہمیں جوائن کریں. پروگرام کا وقت کم ہے. میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہوں کیا انجینئر صاحب آپ بتائیں ویورز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میں ویورز سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ تشریف لے کے آئیں اور یہ ہے کہ یہاں سے آپ سمدہ ہیلنگ جو ہے اس میں داخلہ لیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اس سے آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے. جی بہت اچھا. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زیل سائنس کے اندر ضرور کانٹیکٹ کریں اور میں ضرور ایڈمیشن لیں. اس سے آپ کی صحت پہ بھی اثر پڑے گا اور آپ کے ماحول پہ بھی اثر پڑے گا. آپ کی سوچ پہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ کے ایمز اتنے افیکٹو ہو جائیں گے کہ آپ اس کو بہت افیکٹولی اچیو کریں گے. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک بینکر کو یہ چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بینکنگ سے جو بھی جن کے تعلق ہیں جب تک آپ ٹینشن فری ہو کے کام نہیں کریں گے کیونکہ بینکنگ جو ہے وہ بہت ہی خشک سبجیکٹ ہے اور اگر آپ اس ماحول سے نکل کے بالکل کنسنٹریشن سے کام کریں گے تو جتنی بھی ایررز کی گنجائش ہوتی ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے اور آپ بہت بہت فریکوینٹلی اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بینک کے جو مینیجرز ہیں جو رن کر رہے جو ان کو کیا پیغام دے کہ اپنے ورکرز کو کیا ظاہر ہے جب سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے زیل سائنسز سے اور سمجھو لیول پہ آنے میں اتنا انرجیٹک ہو جاتا ہے آدمی کیونکہ بہت ہی زیادہ فٹیگ ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ آدمی تھک جاتا ہے کیونکہ مینٹل ورک ہے سارا تو ریلیکسیشن کی ضرورت ہے. آدمی ہر وقت بیٹھا رہتا ہے اور تھک جاتا ہے ایک ہی سچویشن سے بیٹھا. جی ہاں تو اسٹریس ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے اس سب سے وہ ریلیز ہو کے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی طرف اپنا کام کر سکتا ہے اور افیکٹو ریزلٹس بلا سکتا ہے. بہت خوب زبردست پیغام ہے. جی ہاں یہ بہت ضروری ہے. تو کوئی بھی اگر بینک میں کسی بھی کمپنی کے کام کرتے ہیں ناظرین آپ لوگ ہم سے کنیکٹ ہو اور ہم آپ کی کمپنی کو انشاءاللہ آپ آج کے وے پہ آپ کے ورکرز کو کلاس دے سکتے ہیں سمدہ ہیلنگ کا اور HMF کے. اور میں یہ شورٹی سے آپ کو بتا سکتا ہوں گارنٹی سے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ آپ کے ورکرز کی کارکردگی میں انتہائی اضافہ ہوں گے دگنا اضافہ ہوں گے. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی. ٹھیک ہے اور آپ پلیز ہمیں اس طرف آئیں میں یہ گارنٹی دیتا ہوں. اس طرح کے آپ پلیز بتائیں ناصر شیخ صاحب کہ آپ ایک سول انجینئر کے ساتھ ساتھ آپ کیا اپنے انجینئرس کو اپنے لوگوں کو اپنے ورکرز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یا ایسے لوگ جو بھی ہیں جو سول انجینئرنگ ہے ایسے تعلق ہے ان کے کیا یا کوئی بھی انجینئر ہو کوئی بھی میں تمام لوگوں کو بشمول انجینئرز ہو گئے ڈاکٹرز ہو گئے وکیل ہو گئے اور تمام وہ لوگ جو مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں ان سب کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ شعبہ کوئی بھی ہو آدمی آج کل ہر آدمی ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہے. ایٹ لیسٹ کوئی جسمانی بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں جس ایج گروپ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو جسمانی بیماریاں تو ہیں ہی اور ان کا ہم علاج کرواتے رہتے ہیں. جو ہم میں روحانی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو بھی دور کرنے میں زیل سائنسز بہت بہت افیکٹو ہے اور ان چیزوں سے اور ان دواؤں سے اور ان میڈیسن سے زیادہ افیکٹو ہے. تو میں تمام لوگوں سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو ہے اس سائنس سے فائدہ اٹھا کر دیکھیں اور اس طرف آئیں آ کے خود مشاہدہ کریں اور ایٹ لیسٹ اگر ٹائم نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو کانٹیکٹ میں رہیں. ڈاکٹر صاحب کی کتابیں پڑھ رہے ہیں بہت اچھا اور ان کو پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو خود ہی شوق پیدا ہو جائے اور آپ اس طرف آ کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں.
بہت اچھا، بہت اچھا، بہت خوب. میں سمجھتا ہوں کہ میرے بجائے میں کہ آپ کو گارنٹی دے دوں، میرے اسٹوڈنٹ آپ کو گارنٹی دیتا ہے اس چیز کی کہ آپ اپنے ورکرز کو، اپنے لوگوں کو یا اپنے فیملی کو، جو آپ کے سب سے پہلے تو اپنے فیملی سے سٹارٹ کرو کہ آپ کی فیملی، آپ کے گھر اگر بیمار ہے، آپ کے ماحول بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کے کاروبار بیمار ہو جاتا ہے، آپ خود ہوتے ہیں خوش نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کو ریلیکسیشن کی ضرورت ہے. اسٹریس سے آ رہی انسان، اسٹریس سے آ رہی ہونی چاہیے ہمیں، تو اس لیے ہمیں اس چیز کی انتہائی ضرورت ہے. اور پلیز سجیسٹ کرو ادرس کو، یہ ضروری ہے، یہ اہم ہے. اور چاہے یہاں پر ہیں آپ کے لوگ، آپ کے ارد گرد آپ کے کولیگس ہیں، آپ کے جو ہے دوست ہیں، کوئی بھی آپ کے ارد گرد رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، جو بھی آپ کے تعلق ورکرز ہیں، آپ کے باس ہیں، آپ پلیز ان لوگوں کو یہ پیغام دے دیں کہ جیل سائنسز میں آئیں. اور اگر کمپنیز ہے تو میں وہیں پہ بھی جا سکتا ہوں، کلاس جب بن جاتے ہیں. دوسرے ممالک میں بھی ہمارے کلاسز اس طرح بنتے ہیں، دوسرے لوگ کلاس بنا لیتے ہیں، میں جا کے کلاس دے دیتا ہوں، آ جاتا ہوں. دوسرے شہروں میں بھی ایسا ہے کہ اسٹوڈنٹ کلاس بنا دیتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ کلاس بنا دیتے ہیں، میں جا کے کلاس دے کے آتا ہوں. ایک تو یہ ہے آپ ساتھ ساتھ ہیلپ بھی کرتا ہے، جیل سائنسز آپ کے بہت کام آ سکتا ہے، بہت ہیلپ کریں گے آپ کو. اور جہاں پر بھی ہو آپ ایز اے ہمارے پارٹنر بھی کام کر سکتے ہیں، کہیں بھی ہو آپ ایز اے ہمارے پارٹنر بھی آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کو مالی فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو ساتھ ساتھ ایک سکون بھی ہے اس میں، اس شعبے میں آپ کو سکون بھی ملے گا، عزت بھی ملے گا، صحت بھی ملے گا اور دولت بھی ملے گا. 4 چیزیں تو آپ کو فوراً مل جاتی. تو پلیز آپ آئیں. اور اس سائٹ پہ میں پروگرام کا وقت ختم ہے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اور میری عزیز اسٹوڈنٹس کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. بہت اچھا پروگرام، اور میں سب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لے آئے اور بہت اچھا لگا. اور یہ بہت زبردست پروگرام تھا اور بہت اچھے پیغامات آپ تک پہنچتے جو کہ ان لوگوں کے فرض بنتا ہے اور ہر اسٹوڈنٹ کے فرض بنتا ہے. کوئی اسٹوڈنٹ تھوڑی سی لیزینس دکھاتے ہیں، پلیز ایسا نہیں کرے گا. یہ فرض ہے، آپ نے ساتھ دینا ہوگا ہمارے، کیونکہ آپ کی جو فیلنگز ہے، وہ تازگی، وہ ایک طاقت جو آپ کے اندر ہے، پلیز دوسروں تک پہنچا دو. یہ آپ کا فرض بنتا ہے. اور آپ نے کیا کرنا، اور کوئی خاص ٹائمز آپ کے لیتے ہیں، بس ایک خبر دینا اپنے لوگوں کو، ایک کال کرنی ہے، یا لوگوں کے کوئی ایک جو تکلیف میں ہے، بیمار ہے، پریشان، ایک کال سے کیا ہوگا، کسی کو کر کے آپ جو بھی ہے آپ پلیز ان کو لے آئیں. اور اگر آپ کے کال پہ کوئی اخراجات آتا ہے، کچھ بھی آتے ہیں، تو وہ بھی جیل سائنسز پے کریں گے. آپ لوگوں کو اس سائٹ پہ لیں، یہ بڑی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.